مسجد میں تشبیہ کا حکم۔ سوال: کیا آدمی مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بیٹھ سکتا ہے؟ جواب: مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا جائز ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ مسجد وغیرہ میں انگلیوں میں تشبیہ کا بیان، پھر مختلف احادیث ذکر کی ہیں، بعض مطلق اور بعض مسجد کے ساتھ مقید ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ۔ صحیح بخاری۔ مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے سمجھاتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نام لیا، لیکن میں نام بھول گیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر اس لکڑی کی طرف کھڑے ہو گئے جو مسجد میں گاڑی گئی تھی۔ آپ نے اس پر سہارا لیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ غصے میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ صحیح بخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس باب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ذکر کی ہے وہ مطلق طور پر تشبیہ کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مسجد میں تشبیہ کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ جب مسجد میں تشبیہ جائز ہے تو مسجد کے علاوہ بالاولیٰ جائز ہے۔ فتح الباری۔ اس کے برعکس سنن ابی داؤد اور شرح السنہ وغیرہ میں روایت ہے کہ کعب بن عجرہ ابو ثمامہ الحناط سے ملے جو مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیے ہوئے تھا، انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا یشبکن یدیہ فانہ فی الصلاۃ۔ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کا ارادہ کرتے ہوئے نکلے تو وہ اپنے ہاتھوں میں تشبیک نہ کرے، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے۔ اس روایت کی سند میں ابو ثمامہ الحناط مجہول الحال ہیں، اس کے صحیح شواہد موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه۔ صحیح ابن خزیمہ۔ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد میں آئے تو واپس آنے تک نماز میں ہے، لہذا وہ اس طرح نہ کرے، اور آپ نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈالی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا یشبکن بین اصابعک۔ صحیح ابن خزیمہ۔ جب تم وضو کرو پھر مسجد میں داخل ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں میں ہرگز تشبیک نہ دو۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث پر یوں باب باندھا ہے: باب النہی عن التشبیک بین الاصابع عند الخروج الی الصلاۃ۔ نماز کی طرف نکلتے ہوئے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنے کی ممانعت کا بیان۔ ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جس حدیث میں نہیں وارد ہوئی ہے یہ نہیں تنزیہی ہے، کیونکہ اوپر ذکر کردہ حدیث صحیح بخاری کی میں جواز موجود ہے۔ امام ابن المنیر فرماتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ ان احادیث میں تعارض نہیں۔ جس تشبیک سے منع کیا گیا ہے وہ عبث اور کھیل کود میں مشغول ہونے کی صورت پر محمول ہے، اور جو بخاری کی حدیث میں تشبیک وارد ہوئی ہے اس سے مقصود تمثیل اور معنی و مفہوم کو عملی صورت میں سمجھانا ہے۔ مساجد وغیرہ میں کسی مسئلے کی تمثیل یا صحیح مقصد کے لیے تشبیک جائز ہے، فضول اور عبث کام میں لگے رہنا اور انگلیوں سے کھیلتے رہنا یہ منع ہے۔ Subscribe for more content.